یہ گل بھی بالکل ٹھیک ہے، نہیں اس دا کوئی شریک ہے۔ اور سانو دسیا عربی سونے کوئی شے نہیں اس دے اولے۔ حي على سب سے پہلے تو نماز کے لیے نا طہارت شرط ہے، یعنی نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، اور جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ یقیناً جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ باوضو ہوتے ہیں، باوضو ہونے کے بعد پھر آپ جائے مصلی پہ آ کے نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سب ابھی حاضر ہیں۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ یہ پنکھے بھی بند کر دیں تاکہ آواز سب کو آسانی کے ساتھ پہنچے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ اور میں گھر سے مسجد میں کس لیے حاضر ہوئے؟ بولیے، نماز پڑھنے۔ کون سی نماز؟ ظہر کی نماز۔ اسی کا نام نیت ہے۔ اس پختہ ارادے کے ساتھ آپ زبان سے الفاظ کی صورت میں کچھ نہ بھی کہیں کہ میں کون سی پڑھنے آیا ہوں، لیکن دل میں پختہ ارادہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے، یعنی ظہر کی نماز کا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کر دیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے۔ اب یہ جو زبان سے ہم الفاظ کی صورت میں نیت کرتے ہیں یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا، اس دل کے پختہ ارادے کے ساتھ نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلے تو بندے کی نیت حاضر ہونی چاہیے، اور نیت کا ادنا درجہ یہ ہے، نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ آپ نے کون سی نماز ادا کی ہے تو بغیر سوچ و بچار کے آپ کہہ دیں میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ نیت کا سب سے ادنا درجہ۔ اور یہ نیت بھی آپ کو پتہ ہے کہ شرائط نماز میں سے ہے کہ نمازی کی نیت جو ہے وہ حاضر ہونی چاہیے۔ اگر نیت نہیں پائی جائے گی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ نیت کا ادنا درجہ ہے کہ بغیر سوچ و بچار کے آپ کہہ سکیں کہ میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ اور اگر آپ سوچنے میں لگ گئے کہ پتہ نہیں میں نے کون سی نماز پڑھی ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں۔ جب آپ نے اپنی نیت کو حاضر کر لیا ہے تو پھر آپ کھڑے کس طرح ہوں گے؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ قبلے کی طرف رخ کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ جس حالت میں میں کھڑا ہوں اس حالت میں آپ کھڑے ہوں گے۔ اب یہ جو ہمارے پاؤں ہیں ان میں 4 انگل کا یا زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا، یا بندہ کوئی شرعی معذور ہے، کوئی تکلیف دانا یا کوئی اور چیز ہے تو پھر جیسے اس کو آسانی ہو، لیکن یہ ہے کہ 4 انگل یہ مستحب ہے، اور 1 بالش تک آپ اپنے پاؤں پھیلا کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور آپ کے پاؤں کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ بالکل برابر ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کے پیچھے سے ایڑیاں ملی ہوتی ہیں اور آگے والے جو حصے ہوتے ہیں ایک شمال جا رہا ہوتا ہے ایک جنوب جا رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ کے پاؤں کی جو 10 انگلیاں ہیں، سلیم بھائی ذرا آپ دیکھیے گا میرے پاؤں کو، ٹھیک ہے؟ قبلے کی ہم ویسے قبلہ تو اس طرف ہے لیکن اس طرف میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو میری پاؤں کی اس وقت جو انگلیاں اور میرے پاؤں کا جو اس وقت اس کی لائن ہے وہ بالکل قبلے کی طرف ہے، یعنی سیدھی بالکل۔
تو بعض لوگوں کی یہ اس طرح پھیلا کے کھڑے ہوں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ مستحب، جیسے ایک آدمی جو ہے وہ جمعہ کے لیے نہا دھو لیتا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ کپڑے بھی پہن لے، ساتھ وہ سرما بھی لگا لے، تیل بھی لگا لے، خوشبو بھی لگا لے، سر پہ دستار بھی لگا لے، تو وہ خوبصورت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو یہ جو مستحبات ہیں یہ نماز کا زیور ہے، یہ کیا ہے؟ نماز کا زیور ہے۔ جب ہم فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ حضور کی سنتیں اور مستحبات کو اپنا کر نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے حسن میں، نکھار میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں خضوع پیدا کرو۔ وہ حضور کی سنتوں اور مستحبات پہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو خضوع نمازوں میں نصیب ہوگا۔ تو اس طرح آپ کھڑے ہو گئے، اب اپنے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اب ہم جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تکبیر اولا۔ تکبیر اولا یعنی نماز جس تکبیر سے کہہ کے ہم شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر اولا کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس کو تکبیر تحریمہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ تکبیر اولا سے مراد یہ ہے پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے جائز تھی وہ نماز میں داخل ہونے کے بعد اب وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز سے باہر پانی پینا جائز ہے، بات کرنا جائز ہے، کھانا جائز ہے، لیکن جب آپ حالت نماز میں تکبیر اولا کہہ کے شامل ہو گئے تو اب نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، تو اب وہ ساری چیزیں حالت نماز میں حرام ہو جاتی ہیں، ناجائز ہیں۔ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کا نام دیا جاتا ہے، تکبیر اولا اور تکبیر تحریمہ۔ بول دیجئے تکبیر اولا اور تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیر اولا کا جو افضل درجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر اولا کہی جائے۔ جب امام کہے نا اللہ اکبر اس وقت کہی جائے۔ اب جو حضور کے صحابہ تھے ان میں سے اکثر تقریباً صحابہ ایسے تھے کہ جن کی ساری زندگی میں تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ کیا؟ تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے جن کی 40 سال تکبیر اولا فوت نہیں ہے کسی نماز میں، 40 سال، اور ایک دفعہ ان کی تکبیر اولا فوت ہوگی بلکہ ان کی جماعت رہے گی کب؟ جب ان کی ماں فوت ہوئی۔ کیا؟ ماں فوت ہوئی، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا، دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا میری یا تو تکبیر اولا نہیں ہوتی تھی، آج تو جماعت رہے گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا تھا، تو انہوں نے اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا۔ تو غیب سے آواز آئی، نماز تو تم نے پڑھ لی ہے، اب بتاؤ فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ؟ کیونکہ حالت نماز میں جماعت میں جب امام فاتحہ شریف ختم کرتا ہے تو آمین آپ بھی کہتے ہیں سنت ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں سنت ہے۔ فرشتوں کی اور بندے کی آمین ایک ہو جائے یعنی آواز ایک ہو جائے، ادھر فرشتے نے کہا ادھر بندے نے کہا، آواز مل گئی تو اللہ اس کی برکت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے اندر آج سستی ہے، غفلت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں نے مورشز میں، یہ ایک جزیرہ ہے، ریاست ہے ایک، یہ اس کی یورپ کی، تو چاروں طرف اس کے سمندر ہے، اس کے اندر ایک جزیرہ ہے، تقریباً وہاں مسلمان ہیں لیکن حکمرانی جو ہے وہ ان کی عیسائیوں کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے وہاں میں نے تقریباً کوئی 6-7 سال امامت کی، تو کہنے لگے 6-7 سال امامت میں انگلیوں کے پوروں پر گنتی کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس 6-7 سال کے عرصے میں کتنے لوگوں کی 1-2 رکعتیں رہی ہیں، انگلیوں کے پوروں کو گن کے بتا سکتا ہوں، یعنی اتنے تھوڑے لوگ، اکثر لوگ باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ آگے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ہم آج دنیا داری میں ایسے گم ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں بس یہ تھوڑا سا کام کرنے پھر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ بعض تو ایسے جن کی جماعت بھی رہ جاتی ہے۔ خیر، سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے؟ تکبیر اولا۔ تکبیر اولا کہنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے یہ اوپر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔
بعض لوگ تکبیر کہتے ہوئے یوں سر نیچے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ کان پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ اچھا، بعض لوگ یوں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ اب سنت اور مستحب اور صحیح طریقہ کیا ہے جو فقہ حنفی میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو یوں اٹھائیں۔ دیکھیں میرا ہاتھ نہ پھیلا ہوا ہے نہ بالکل ملا ہوا ہے، اپنی نارمل حالت میں ہے۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھ کو لے جائیں اور یہ آپ کی یہ جو پورے ہیں انگوٹھے ہاتھ کے، یہ آپ کی کان کی لو سے چھو جائے، اور یہ پورے آپ کی ہتھیلی اور ان انگلیوں کا پیٹ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آپ کیجئے نا مجھے دیکھ کے، یہ آپ نے اٹھایا اور یہ، اب آپ نے یہ تو آپ نے کر لیا، اب آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کی نظر بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے وہ بالکل قبلے کی طرف ہے، سیدھا، ملا ہوا بھی زیادہ نہیں ہے اور پھیلا ہوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے تکبیر اولیٰ اس طرح آپ نے کہنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جب تکبیر اولیٰ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک، تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یوں کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تکبیر اولیٰ کہی، اللہ اکبر، ناف کے نیچے اس کو کیا کر لیں، باندھ دیں۔ اب ہاتھ کیسے باندھنے؟ یہ الٹا ہاتھ آپ یہاں ناف کے نیچے رکھیں گے اور یہ جو آپ کی ہتھیلی کی گدی ہے یہ آپ الٹے ہاتھ کی کلائی کے شروع میں رکھیں گے، اور اس چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑ لیں گے اور یہ تین انگلیاں یوں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ اس طرح بھی باندھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب اور جو سنت ہے وہ کیا ہے، آپ سے رہ جائے گی۔ ہم نے نماز میں حسن پیدا کرنا ہے، تو اس طرح، یعنی یہ دیکھیں، یہ ہے نا، یہ یہاں، یہ اب اس سے آپ نے یہ چھوٹی انگلی اور اس سے اور یہ ایسے، یہ میں ایسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ اس طرح آپ ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ناف کے نیچے آپ رکھ لیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو وسوسے ہیں برے وہ یہاں ناف کے نیچے سے اوپر کو دل کی طرف آتے ہیں، تو اگر حالت نماز میں نمازی یعنی ناف کے نیچے جب ہاتھ باندھے تو تھوڑا سا ایسے دبا دے تو وہ وسوسے رک جاتے ہیں، خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے، خشوع خضوع نصیب ہوتا ہے۔ تو یوں آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، یوں آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب اس میں چند ایک اور مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ بعض لوگ تکبیر کا تلفظ جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کرتے، وہ یوں کہتے ہیں اللہ اکبر، اس طرح پڑھیں گے تو آپ کی تکبیر نہیں ہوگی، اس طرح پڑھنا حرام ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ یا اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح آپ نے با کے اوپر زبر لگا دی، اکبر، یہ اگر اس طرح کوئی اذان دے گا تو اس کی اذان نہیں ہوگی، اس طرح اگر کوئی تکبیر کہے گا تو اس کی تکبیر نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کوئی جانور ذبح کرے گا تو وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ معنی ہی بدل گیا۔ تو یہ تلفظ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور تکبیر کہنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو کیا کریں، سن لیں۔ اب اس میں ایک اور اہم اور ضروری مسئلہ ہے جس میں ہمارے لوگوں میں غفلت پائی جاتی ہے، وہ کیا کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے لوگ امام سے پہلے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، یہ ضروری ہے کہ امام نے جب اللہ اکبر کہا، اکبر کی جو راہ ہے نا، اس راہ سے پہلے
اگر مقتدی نے اپنی تکبیر کی راہ مکمل کر لی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب بعض امام صاحب ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا لمبا کر کے کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ امام ایسے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو مقتدی کیا کہتے ہیں، اب ہم اس امام صاحب کا کیا مقابلہ کریں، اللہ اکبر ہے۔ اس طرح اس چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ہم جماعت میں ہی، نماز میں ہی داخل نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ امام کی جو تکبیر کی راہ ہے نا آخری، اس راہ سے پہلے آپ نے تکبیر نہیں کہنی، بلکہ کوشش یہ کریں کہ امام تکبیر کہہ لے تو اس کے بعد آپ بھی تکبیر کہہ کے، احتیاط یہی ہے کہ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب اس میں ایک اور بھی اہم آپ کو مسئلہ میں جو ہے وہ یہاں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ بعض لوگ اس وقت شامل ہوتے ہیں جب امام صاحب کیا ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، تو اب وہ کیا کہتے ہیں، آتے ہی ساتھ وہ امام صاحب رکوع میں ہے نا، اب وہ کیا کریں گے، تکبیر کیسے کہیں گے، جلدی جلدی آئے، اب وہ ایسے آ کے نا اللہ، یعنی آپ نے تکبیر کہتے ہوئے آپ نے ہاتھ بڑھا دیے اتنا کہ اگر آپ کے گھٹنے تک آپ کے ہاتھ پہنچ گئے تو آپ کی تکبیر اولیٰ ہی ادا نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کے لیے یہ قیام کیا ہے، ضروری ہے۔ اب آپ نے تو قیام کیا نہیں، تکبیر جا کے رکوع میں آپ نے ختم کیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، اس کے بعد تکبیر انتقال کہتے ہوئے آپ رکوع میں شامل ہو جائیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ یا ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح کے برابر وقت آپ کو رکوع میں مل گیا ہے تو آپ کو جماعت مل گئی ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے تکبیر اولیٰ کے چند ایک مسائل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا ہے قیام۔ کیا ہے دوسرا؟ قیام جو ہے وہ یعنی آپ نے قیام کی حالت میں نماز کے اندر بہت سے لوگ عمل کثیر میں ملوث ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے عمل قلیل اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ اب جیسے ہمارا یہ قیام نماز کا ایک رکن ہے تو ضرورت کے تحت شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ 2 دفعہ اپنے جسم کو کھجا سکتے ہیں، یعنی اب حالت نماز میں آپ کھڑے قیام میں، اب آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے، کوئی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ وہاں آپ نے کھجلی کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا خشوع و خضوع جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں یہ آپ نے ایک دفعہ کھجا کے ہاتھ اٹھا دیا تو یہ ایک دفعہ شمار ہوگا، اور اگر آپ نے یہاں ہاتھ رکھا اور ایسے نیچے آپ آ گئے، انگلی ٹچ ہے یعنی جدا نہیں ہوئی، تو آپ نے 3-4 جگہ پہ کھجایا تو یہ ایک دفعہ کہلائے گا۔ اب اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر رکن میں آپ کو 2 دفعہ کھجانے کی اجازت ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت، وہ بھی ضرورت کے تحت 2 دفعہ۔ اب یہ قیام رکن ہے، اس میں 2 دفعہ اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اسی طرح رکوع ہے، یہ بھی ایک رکن ہے، یہاں بھی آپ 2 دفعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی رکن میں 3 دفعہ یا اس سے زائد آپ نے اپنا ہاتھ مختلف جگہوں پر استعمال کیا تو یہ عمل کثیر پایا جائے گا، اور عمل کثیر مفسدات نماز میں سے ہے، یعنی اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب قیام ہے، قیام میں ان چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔ بعض لوگ دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں، تو قیام میں آپ نے اپنا جو وزن ہے وہ دونوں پاؤں پہ رکھنا ہے۔ بعض لوگ یوں ہو جاتے ہیں، ڈھیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ ہلتے جلتے رہتے ہیں، تو یہ خشوع خضوع کو ختم کرنے والی یہ چیزیں، بلکہ آپ نے اپنے خشوع خضوع میں رہنا۔ اب جب آپ نے تکبیر اولیٰ کہہ لی، قیام میں ہے، تو اب آپ کی جو نظریں ہیں وہ حالت سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ حالت سجدہ، جہاں آپ کا سجدہ ہوگا وہاں آپ کی نظریں۔ اب آپ نے دائیں بائیں حالت نماز میں نہیں دیکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حالت نماز میں جب انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے،
تو اللہ کی رحمت کہتی ہے کوئی ہماری بارگاہ سے بڑی تجھے بارگاہ نظر آ رہی ہے، کوئی ہماری ذات سے تجھے کوئی بڑی ذات نظر آ رہی ہے، کوئی ہماری جو ہے وہ بارگاہ سے تجھے کوئی زیادہ عطا کرنے والا نظر آ گیا، جو تو کھڑا ہماری بارگاہ میں توجہ کسی اور کی طرف ہے۔ 2 دفعہ اس طرح ہوتا ہے، جب تیسری دفعہ بندہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا نا تو اللہ کی رحمت اس نمازی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتی ہے کہ تو آیا ہمارے پاس ہے لیکن تیری توجہ ہماری طرف نہیں ہے، لہذا جس طرف تیرا دھیان ہے پھر اس طرف تو جا۔ تو حالت نماز میں یکسو ہو کر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ حالت نماز میں آپ نے بعض نمازیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ یوں اوپر دیکھتے رہتے ہیں، بعض نمازی ایسے دیکھتے رہتے ہیں، بعض نمازی ایسے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے جو ہے نا تھوڑا سا مزاج کو اچھا کرنے کے لیے، کیونکہ بھوک پیاس بھی تھوڑی سی لگی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے رب نواز صاحب، وہ محمود آباد میں رہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے میری ایک نمازی سے تھوڑی سی بحث اور تکرار ہوگی۔ میں نے کہا بھی کس بات پہ ہوئی؟ کہنے لگا میں اس کے آگے بیٹھا ہوا تھا، وہ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب میں نے اس کو دیکھا وہ بار بار حالت اس میں نماز میں نا کبھی یوں دیکھ رہا ہے کبھی یوں دیکھ رہا ہے، تو میں نے اس کو آنکھ مار دی۔ میں نے اس کو کیا کر دی؟ آنکھ مار دی۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے کہا مجھے کیوں آنکھ مار رہے؟ میں نے کہا بھی ویسے آپ کی کون سی آنکھیں امانت دار بنی ہوئی تھی؟ آپ بھی تو نماز میں خیانت کر رہے تھے۔ نماز میں آپ کو بتائیں اللہ کے رسول نے فرمایا دائیں بائیں آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں لے جانا۔ اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ خشوع و خضوع ہی آپ کا ضائع ہو جائے گا، تو پھر آپ کو نماز میں لطف ہی نہیں آئے گا، مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے ہم نے کرنا ہے قرات۔ قرات میں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایک چھوٹی آیت جو 2 کلموں پر مشتمل ہو، جیسے سورہ مدثر میں ہے ثم نظر، یہ 2 کلمے ثم اور نظر، یہ 2 کلمے، یہ اتنا نماز کے اندر پڑھنا یہ فرض ہے۔ اتنا کیا پڑھنا فرض ہے۔ اب فاتحہ شریف پڑھنا واجب ہے، اور فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے، یہ قرات ہے۔ اور قرات کا تلفظ بھی کیا ہے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت میں لکھا ہے کہ جو الحمد کو الحمد پڑھتا ہے تو اس سے معنی فاصل ہو جاتا ہے ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور جو قل ہو اللہ یعنی موٹا قاف کی بجائے چھوٹا قاف پڑھتا ہے، باریک قاف، تو اگر اس طرح کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑے مسائل ہیں کہ حرف تبدیل ہونے سے بھی معنی کیا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ اب الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، اور الحمد موٹی ہا کے ساتھ الیاذ باللہ اس کا معنی ہے تمام مذمتیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ اب آپ خود بتائیے، یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمیں سیکھنی چاہیے، علماء سے سیکھنا چاہیے، قرآن کرام سے اپنے نمازوں کا درست تلفظ ادائیگی سیکھنی چاہیے۔ اب یہ ضروری مسائل ہیں، اگر ہم سستی کرتے ہیں تو ہماری نمازیں پھر کیا ہے ہمارے حوالے کر دی جائیں گی، لے لو تم نے ان کی اصلاح ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی اب جو بندہ سبحان ربی العظیم یہ نہیں کہہ سکتا تو اس کو چاہیے کہ اس کا تلفظ درست کرے، اس کی جگہ پھر جب تک یہ درست نہیں ہوتا سبحان ربی الکریم کہے، یعنی اتنی احتیاط ہے اس میں۔ تو قرات کریں گے، قرات کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ رکوع میں جائیں گے۔ قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جائیں گے۔ اب اس میں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، بعض لوگ قرات کرتے ہیں، قرات اب جیسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی صورت کو رکوع میں جا کے مکمل کرتے ہیں، ایسا عمل مکروہ تحریمی ہے۔ ایسا عمل کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر نماز میں مکروہ تحریمی پائے جائیں تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ وہ نماز کیا ہے؟ واجب الاعادہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر،
اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرات ختم کر لی، اللہ اکبر کہتے ہی ساتھ ہاتھ چھوڑ دیں اور جا کر اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ یہ آپ نے انگلیاں پھیلا دینی ہے اور اس سے آپ نے اپنے گھٹنے پکڑ لینے، اور یہ آپ کے بازو باہر نہیں نکلے ہونے چاہیے اور یوں بھی نہیں ہونے چاہیے، سیدھے آپ کے بازو ہونے چاہیے۔ اور صحیح سجدہ جو ہے مستحب اور سنت وہ یہ ہے کہ آپ کی کمر اس طرح، آپ کا سر اور کمر بالکل برابر۔ یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عملی طور پر آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ یہ آپ رکوع یعنی اس طرح آپ جو ہے وہ رکوع کریں گے، یہ دیکھیں میں جیسے کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے میرا، میں ایسے کر رہا ہوں جی، میں یہ دیکھیں، چلیے سلیم بھی کھڑے ہو کے دیکھیں میرا صحیح ہے جی جناب۔ دیکھیے بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، یہ اپنے جو ہے نا بازو باہر نکال لیتے ہیں، بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور یہ پنجے پھیلا اپنی انگلیوں کے پنجے، اس سے آپ نے گھٹنے کو مضبوطی سے کیا کر لینا ہے؟ پکڑ لینا ہے۔ اور حالت رکوع میں آپ کی جو نظر ہے یہ پاؤں کے اوپر والے حصے پہ ہونی چاہیے، یہ جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے نا اس پہ آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ نظر ہونی چاہیے۔ اب رکوع میں آپ نے تسبیحات پڑھ لی، اب تسبیحات کے بعد لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک غلطی کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جو ہم رکتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں اور یہ نماز کا واجب ہے۔ اب بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں سلیم بھی ذرا بتائیے جی، قوما میں جو غلطی کرتے ہیں، یہ رکوع سے اٹھے، یہ اب یہ لوگ میں بتا رہا ہوں، دیکھو اب یہ لوگ رکوع میں ہیں نا، اب رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، سیدھے نہیں کھڑے ہوں گے، اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھیں گے، حالانکہ جس حالت میں آپ رکوع میں گئے تھے نا اسی حالت میں رکوع سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس حالت میں کھڑے ہونا واجب ہے۔ آپ اگر امام صاحب کے ساتھ ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تکبیر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو آپ یعنی رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد آپ نہیں بٹھاتے اور ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ اس کے فوراً بعد کیا ہے کر دیا، واجب چھوٹ گیا، نماز یا اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی آپ کو آسانی ہے جو آپ پڑھتے ہیں دونوں تینوں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح یعنی آپ جب ربنا لک الحمد کہیں گے تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، تو آپ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ اب اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ افضل طریقہ یہ، اور بالخصوص جب امام جماعت کروا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب رکوع سے اٹھیں تو جب آپ سمیع اللہ کی جو سین ہے یہ آپ کہتے ہی ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب جیسے یہ میں رکوع میں گیا نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ ادھر پورے کھڑے ہوئے، ادھر آپ کا حمیدہ مکمل ہو۔ اب ربنا لک الحمد، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ اب سجدہ جو کرنا ہے نا تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں جب جائیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھیں گے، پھر آپ ناک کا پورا، پھر سخت ہڈی، پھر آپ پیشانی رکھیں گے، اور حالت سجدہ میں آپ کے پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ دونوں پاؤں کی وہ زمین پہ لگنا سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب آپ سنت پہ عمل کریں گے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا سنت کی برکت سے، اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ سستی کیا کرتے ہیں حالت نماز میں، یا تو انگلیوں کے پورے لگاتے ہیں، یہ پورا ہے اوپر والا، یہ لگاتے ہیں، پیٹ یہ ہے، یہ لگانا ہے،
بعض لوگ یہ پورے لگاتے ہیں، یا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حالت سجدہ میں ان کے پاؤں اٹھے رہتے ہیں، تو واجب چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر تو ہوئی نہیں، اگر بھولے سے چھوڑا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر آپ نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ جو ہے وہ صفحے بنا لیں، ذرا جلدی سے عملی طور پر اس کا پریکٹیکل کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو رخصت کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ صفحے سیدھی کر لیں، بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، صفیں سیدھی ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ صفیں اپنی سیدھی رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفوں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے کہیں اللہ تمہارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کر دے۔ تو اس حوالے سے آپ سیدھے بالکل اپنے پاؤں دیکھ لیں، اور آپ کے پاؤں شمال جنوب نہیں ہونے چاہیے، دونوں پاؤں اور پیچھے جو ایڑی ہے اس کا آگے کا پیچھے کا فاصلہ بالکل برابر ہونا چاہیے، دونوں آپ کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، 10 انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ نارمل جو حالت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح آپ کھڑے ہوں، اور سب سے پہلے آپ تکبیر اولیٰ کہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جانا ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ذرا دیکھتے جائیے، قاری یونس صاحب ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہیں بھی آپ بھی آ جائیں، ذرا دیکھیے ہاتھ ان کے، یہ بالکل ہاتھ جو ہے نا، سلیم بھائی آپ بھی دیکھو، ذرا جلدی دیکھو تاکہ ٹائم زیادہ ہمارا نہ لگے۔ یہ ہاتھ کیسے باندھے ہوئے ہیں ناف کے نیچے، ذرا دیکھیں، ناف کے نیچے بندھے ہوئے ہاتھ، اور 3 انگلیاں بالکل کلائی کے اوپر آنی چاہیے، بازو کی جو آپ کی کلائی ہے اس کے اوپر ہوں، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے آپ اپنی کلائی کو پکڑ لیں۔ جی سلیم بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کا یعنی تکبیر اولیٰ ادا ہو گئی، اور تکبیر اولیٰ ادا کرتے ہوئے آپ نے احتیاط جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور بالخصوص امام کے پیچھے آپ نے جو مسئلہ میں نے عرض کیا ہے کہ تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے رکوع میں، اب رکوع میں آپ جائیں، اللہ اکبر، رکوع میں جائیے، آپ کا سر جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ اور سر جو ہے وہ سر کا پچھلا حصہ بالکل برابر ہونے چاہیے۔ نہیں بھی ذرا دیکھیں قاری یونس صاحب، یہ ان کا رکوع جو ہے اپنا، سلیم بھائی ان کا رکوع، اور ان کے ہاتھ بھی چیک کریں، یہ بھائی نے دیکھے بازو نکالے ہوئے ہیں، بازو بالکل سیدھے رکھنے ہیں، بازو بالکل سیدھے رکھیں، بازو دائیں بائیں نہ نکالیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو شرعی معذور ہے، رکوع میں ہی رہیں، اس میں جو شرعی معذور ہے یعنی کمر نہیں جھکا سکتا، اس میں شریعت میں اجازت ہے، لیکن جو آدمی صحیح ہے فٹ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ ہاں جی صحیح ہو گیا، یہ رکوع ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سامی اللہ کی سین آپ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب کہیے ربنا ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، واجب چھوٹ جاتا ہے، تو اس سے ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے رکوع میں اپنا رکوع سے کھڑے ہو گئے، قومہ ہو گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ تو سجدے میں آپ جائیں گے، سب سے پہلے گھٹنے، پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر ناک کا یہ اگلا حصہ، پھر سخت ہڈی، پھر پیشانی رکھیں گے۔ چلیے اللہ اکبر، یہ آپ نے حالت سجدہ میں اپنی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگائے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رکھنا ہے جتنی فاصلے میں آپ کا سر، آپ کا منہ آ جائے۔ آپ نے اپنی یہ انگوٹھے ہیں نا، ان کو کانوں کی لو کے برابر رکھنا ہے، زیادہ پھیلانا نہیں ہے،
اور اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حالت سجدے میں اگر آپ کی کونیاں زمین سے لگ رہی ہوں تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ آپ نے زمین سے کونیوں کو اٹھا کے اور اپنی رانوں کو پیٹ سے جو ہے وہ فاصلہ رکھ کے آپ نے سجدہ ادا کرنا ہے، اور سجدے میں آپ کے ناک کی سخت ہڈی کا زمین پہ لگنا اور پیشانی کا آپ کا زمین پہ جمنا، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ بعض لوگ حالت سجدہ میں، آپ ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے، اب بعض لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، حالت سجدہ میں جاتے ہیں پیشانی لگاتے ہیں، ناک کا صرف یہ پورا لگ رہا ہوتا ہے، سخت ہڈی نہیں لگ رہی۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہ ناک کی ہڈی کا زمین پہ لگنا یہ واجب ہے، اور پیشانی کا خوب جمنا یہ بھی کیا ہے، واجب سجدہ میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح سے ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس حوالے سے آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے کہ ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے، یہ سخت ہڈی ذرا لگائیں ہاتھ، سخت ہڈی کون سی ہے یہ، اور پیشانی بھی، دونوں ذرا لگائیں، ذرا سجدہ کریں، اللہ اکبر، اپنے ناک کی سخت ہڈی بھی لگائیں اور جو ہے وہ اپنا پیشانی بھی خوب جمائیں۔ یہ اب یہ آپ کا سجدہ ہو گیا، اور آپ نے 10 انگلیاں، اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو 10 انگلیاں آپ نے زمین پہ ان کے پیٹ لگانے ہیں، ذرا دیکھیے پیٹ ان کے لگے ہوئے انگلیوں کے، اور حالت سجدہ میں آپ نے پاؤں نہیں اٹھانے، آپ نفل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، فرض پڑھ رہے ہو، آپ نے حالت سجدہ میں اپنے پاؤں کو فضا میں بلند نہیں کرنا، بلکہ ان کے انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگے رہیں، ہر انگلی کے 3 کم از کم جو ہے وہ پیٹ زمین پہ لگنا، یعنی 3 3 6 انگلیوں کے، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ واجب ہے، اور واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب ذرا بیٹھیے حالت سجدہ میں، یہ اب ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ، اس کو کیا کہتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں، اور جلسہ بھی واجبات نماز میں سے ہے، جلسہ بھی واجبات نماز میں سے۔ اب لوگ اس میں بھی سستی کرتے ہیں، اس میں بھی کیا کرتے ہیں، جس طرح وہ قوما میں نے بتایا تھا نا کہ ذرا آپ سلیم بھائی ان کو کر کے ذرا بتائیے، قوما میں جیسے، ایک منٹ، قوما میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اپنی کمر کو سیدھا رکھنا واجب ہے، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اپنی کمر کو سیدھا رکھنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اب بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، غلطی یہ، یعنی سیدھا اپنے آپ کو نہیں بٹھاتے اور ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ اس کے فوراً بعد کیا ہے کر دیا، واجب چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کی جب نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ نے یوں سمجھے پریکٹس کی ہے، ورزش کی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی برکات نہیں ہے، اس سے بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ آیا تو نماز پڑھنے اور تو من مانی کر رہا ہے اپنی، اللہ اکبر۔ ہماری خواہشات کا نام نماز نہیں ہے، دین نہیں ہے، ہماری خواہشات کا نام نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بجا لانے کا نام عبادت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اور ہم جب ان کے احکام کو ان کے حکم کے مطابق بجا لائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ دیندار کہلائیں گے، ہم کیا کہلائیں گے، دیندار کریں گے۔ اب یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے ہاتھ جو رکھنے ہیں نا اس کا طریقہ پتہ کیا، بعض لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایسے گھٹنوں سے نیچے کر دیتے، اپنی یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا یہ بالکل گھٹنے کے سرے پہ آ جائیں، ذرا دیکھیے ذرا، ہاں یہ سرے پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا، اچھا جی۔ اب یہ آپ نے اس کو سرے پہ رکھ لیا، اچھا اب اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، اور اتحیات کا ایک ایک لفظ واجب ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ شریف کا بھی ایک ایک لفظ کیا ہے، واجب ہے، ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو یوں سمجھے آپ کا واجب چھوٹ گیا۔ تو اتحیات کا بھی، تو بعض لوگ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں کیونکہ سیکھتے نہیں ہیں، اور بعض امام کو سب پتہ ہوتا ہے
کہ کون سا نمازی کتنے پانی میں ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم پھر کسی کو یوں سمجھیں کہ وہ شرمسار بھی نہیں کرنا چاہتے. بعض لوگ کو اگر بتا دیں تو وہ مسجد چھوڑ جاتے ہیں، یا امام صاحب کو پتہ چل گیا اس عمر میں مجھے نماز یاد نہیں ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے، وہ نماز ہی چھوڑ جاتا ہے. بھائی یہ جو نہیں آ رہی نا، یہ سب سے بڑی شرمندگی ہے. ارے بھائی نہیں آ رہی، بتاؤ بھی مجھے نہیں آ رہا. یہ سیکھنا تو یوں سمجھیں اچھے آدمیوں کا کام ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک شریعت سیکھو. اور جو بندہ ساری زندگی طالب علم بن کے رہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. بھائی شریعت میں کون سا آیا؟ شریعت میں نہیں. یہ شریعت کی مخالفت کرنا یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے، یہ سب سے بڑی بے حیائی. اور شریعت سیکھنے میں بندے کو زور سے بے حیا بننا چاہیے. کیا ہے؟ زور سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں آتا نا تو جن کو آتا ہے ان سے پوچھو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی بھی یہی رضا ہے کہ بندہ سیکھے. تو سیکھنا بری بات نہیں ہے. وہ 7 سال کی عمر میں 70 سال ہماری یہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے مبلغ بیٹھے ہیں، الحمدللہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی ایسے لوگ جن کی سفید ریش داڑیاں ہو گئی، اب وہ الحمدللہ درس نظامی کر رہے ہیں. لیکن اللہ جب کسی کو توفیق دیتا ہے تو پھر اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اس کے اندر برائیوں کی جگہ اچھائیاں آ جاتی ہیں. اب آپ نے اتحیات پڑھ لی، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ انگلی اٹھاتے ہیں تشہد. اب اس کا طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیں یہ تشہد کا طریقہ یہ. ایک تو بعض لوگ اتحیات جیسے ہی بیٹھتے ہیں نا اتحیات میں، وہ ہلکا بنا لیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلکا بنا لیتے ہیں. تو یہ شروع میں ہلکا بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح بعض لوگ تشہد مکمل ہونے کے بعد بھی سلام تک ہلکا بنائے رکھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. ہلکا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 2 انگلیاں نا چھوٹی اور یہ اس کے ساتھ والی انگلی، اس کو یہ ملا دیں. یہ ملا دی آپ نے. اب یہ بڑی والی انگلی اور یہ والا انگوٹھا یہ ایسے ملائیں، یہ ملائیں ایسے آپ بنائیں ذرا. یہ ایسے رکھیں. اب یہ آپ نے نیچے رکھنا ہے. اب یہ ہلکا آپ نے کب بنانا ہے؟ جب آپ پڑھیں گے نا اشہد اللہ پہ آپ نے یہ انگلی کھڑی کرنی ہے. بعض لوگ دائیں بائیں اس کو ہلاتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. بعض لوگ 2 انگلیاں کھڑی کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. بلکہ آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی گرا دینی ہے اور ہلکا بھی آپ نے چھوڑ دینا، کھول دینا ہے. اسی طرح آپ اتحیات، درود شریف، نماز مکمل یعنی آپ کو دعا پڑھ کے آپ سلام کریں گے. اب سلام پھیرنے میں بھی بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ یہ السلام علیکم ایسے سر ہلاتے ہیں. یا بعض لوگ سلام کرتے ہیں نا وہ یوں کرتے ہیں، ادھر آپ بعض لوگ سلام کریں گے نا السلام علیکم ایسے پیچھے دیکھیں گے، بندہ کہے گا شاید بندہ کسی کی تلاش کر رہا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اب ایسے بیٹھے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرشتوں کی، مومنین کی جو ہے وہ کیا کرے؟ نیت کرے. اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا بعض لوگ نا سلام پھیرتے ہوئے یوں آنکھیں نکالتے ہیں، ساتھ والا ڈر جاتا ہے، وہ کہتے شاید کوئی مجھ سے غلطی ہوگی، غصے ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اپنی جو ہے وہ آنکھوں میں پیاری چمک، تاکہ سامنے والا آپ کی آنکھوں سے جب آنکھیں ملائیں، جب آنکھیں 4 ہوں تو الحمدللہ ایک دوسرے کے دل میں کیا ہو؟ محبت ہو. تو یہ ہماری نماز کا جو ہے وہ عملی طریقہ تھا جو ہم نے آپ کو عرض کیا. اس میں بہت ساری باتیں اب بھی ہم سے رہ گئی ہیں. ایک مسئلہ جو میں ڈر کے مارے بھی نہیں بتاتا، یقین مانیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آ کے دونوں ہاتھ چڑھا کے وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے ایسا بتایا تھا. اب بندہ کیا کہے؟ وہ کہ یار میں نے نہیں بتایا تھا. اب بندہ کیا کہے گا؟ بندے کو پھر ایسا مسئلہ ہی نہیں چڑھنا چاہیے جس مسئلے میں پکڑو پھر عوام کے سپرد کر دینا چاہیے جس سے فتنہ پیدا. دیکھیں ایک تو جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بعض لوگوں کو ثنا کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے کہ ثنا کب پڑھیں. اس میں 2 چیزیں ہیں.
ایک ہے سری نماز، ایک ہے جہری نماز۔ جہری نماز بلند آواز سے جس میں قرات کی جاتی ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ اب اس میں بھی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی شامل ہوا، تکبیر اولیٰ کہہ کے نماز میں شامل ہوا، ثنا پڑھے گا، پڑھ لے۔ اب دوسری حالت یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ ہو چکی ہے، اب نمازی نماز میں شامل ہوا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب امام اگر خاموش ہے، اس نے قرات شروع نہیں کی، تو آپ شامل ہوئے ثنا پڑھ لیں۔ اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ نے ثنا شروع کی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اب اتنا آپ نے پڑھا تھا، امام نے قرات شروع کر دی، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ وہیں رک جائیں، کیونکہ ثنا پڑھنا سنت ہے اور قرات سننا فرض ہے، واجب ہے، تو لہٰذا ہم سنت کو واجب اور فرض پہ ترجیح نہیں دیں گے، بس آپ نے جتنی پڑھ لی ہے آپ اس پہ رک جائیں، اب قرات کو سماعت فرمائیں۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ مقتدی اس وقت آیا کہ جب امام قرات شروع کر چکا تھا، تو اب وہ ثنا نہیں پڑے گا۔ اور یہ جو سبحانک اللہ ثنا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا یہ سنت مؤکدہ ہے؟ بلا ضرورت اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بالخصوص صلاۃ التراویح میں بعض لوگ اٹھنے میں سستی کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سنت کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا جلدی آپ امام کے ساتھ تکبیر کہہ لیں گے تو آپ کو سبحانک اللہ کی فضیلت بھی شامل ہو جائے گی، مل جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ وہ مقتدی آیا اس وقت جب امام قرات شروع کر چکا ہے، تو اب وہ ثنا نہ پڑے، کیونکہ اب قرات سننا واجب ہے، لہذا اس کا درجہ زیادہ ہے، تو لہذا اب وہ امام کی قرات سنیں۔ اس میں بھی اب چوتھی صورت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ شروع سے، دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا بعد میں آیا، ابھی قرات شروع نہیں ہوئی، تیسرا یہ ہے کہ قرات شروع ہو چکی ہے، چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ اس وقت مقتدی آیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب اس میں آپ نے یہ مسئلہ سنا ہے، بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یہ گمان ہو کہ وہ ثنا تکبیر اولیٰ کہہ کے ثنا پڑھ کے امام کو رکوع میں پالے گا، یعنی امام اس کے شامل ہونے تک سر نہیں اٹھائے گا، تو پھر وہ ثنا پڑھے۔ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یار میں اگر ثنا پڑھوں گا تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو پھر وہ ثنا نہ پڑھے، رہ لیے تو جانے دیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے ہے سری نمازیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، جس میں آہستہ آواز میں قرات کی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت کے کسی بھی حصے میں مقتدی شامل ہوا ہے، تو وہ شامل ہوتے ہی ساتھ اپنی ثنا پڑھ لے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھنی ہے کہ آپ سے پہلی رکعت مس ہو گئی ہے، دوسری میں شامل ہوئے، اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب امام صاحب اپنی نماز مکمل کریں گے، آپ کی رکعت رہ گئی ہے، جب آپ انفرادی طور پہ اس کو ادا کریں گے تو شروع میں ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ، تثنیہ، سورہ فاتحہ، الحمد شریف۔ ایک مسئلہ آپ بھی اس میں ذہن نشین فرما لیں، جب آپ قرات کر رہے ہیں، الحمد شریف آپ نے مکمل کرنے کے بعد آپ کوئی سورت شروع کر رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، تو فاتحہ ختم کرنے کے بعد، آمین کہنے کے بعد اور سورت شروع کرنے کے درمیان بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ جب آپ کوئی نئی سورت شروع کریں گے نا، تو بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چاند کے مسائل میں نے عرض کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کافی وقت ہو گیا، لیکن سیکھا ہم نے الحمدللہ، کافی ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں جو تھی وہ ہو گئی۔ کاش کے سارے لوگ آ جاتے تو ان کی جی
سر پہلے ہم جماعت کے دوران سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو بعض لوگ کچھ یورپ قومیوں کو یوں بہت نکال لیتے جی ہیں، جی سجدے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد میں نے حالت سجدہ میں یہ مسئلہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا ہے. یہ آپ کا جو بازو ہے نا یہ زمین پہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنے بھی نہ پھیلائیں کہ ساتھ والے کو پرابلم پریشانی. اور دوسرا یہ کہ اپنے پیٹ سے اپنی ران کو الگ رکھنا ہے. بعض لوگ ملا دیتے ہیں، یہ خواتین کا طریقہ ہے سجدے کا، مرد کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو جیسے بھائی نے کہا ہے کہ بعض لوگ یوں سجدہ کرتے ہیں نا، پھیلا دیتے ساتھ والے کے، کبھی کبھار سر میں بھی منہ میں بھی لگ جاتا ہے اس کی یہ کونی وغیرہ، تو اس بات کا ضرور اہتمام فرمائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا سنایا، جو سکھایا سیکھا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی کو بے اللہ معاف فرمائے. اگر چند ایک باتیں اچھی جو ہم نے سکھائی ہیں، اللہ ان کو میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اگلے اتوار کو بھی اسی طرح ایک سلسلہ ہوگا، آپ کو پریکٹیکل وضو کا طریقہ بتائیں گے، غسل کا طریقہ بتائیں گے، نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آنے والوں کی اصلاح ہوتی رہے. لوگ کہتے ہیں علماء سکھاتے نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ ایسے آپ لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے تو کئی سے ہم نے سنا ہے کہ شاید مولوی صاحب کو کوئی اور کام آئے گا. بھائی ہم جو باپ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. اس کا مقصد بچوں کو اکتانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے اچھے بن جائے، ترقی کریں. میرا بھی مقصد یہی ہے. میرے بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، لیکن جب اللہ نے ہم اپنے گھر کی نوکری دی ہے تو پھر نوکر کو چاہیے مخلص ہو کے خدمت، مخلص ہو جائے. پھر مالک کا کام ہے مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پلانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام ہے خدمت کیے جاؤ، حضور کی امت کو بلائے جاؤ. اللہ اکبر، کبھی نہ کبھی تو سرکار کی نگاہ ہو ہی جائے. سبحان اللہ، آمین، الحمدللہ. صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. یا اللہ آج میرے ان دوستوں نے کافی وقت دیا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا، یا اللہ ان کو اجر عطا فرما. یا اللہ اس پر انہیں پورا پورا اجر عطا فرما. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی یہ مجلس تھی. علماء فرماتے ہیں کہ جب فقہ کے مسائل بتائے جا رہے ہو اس وقت نفل بھی نہیں پڑھنے چاہیے، اس وقت تسبیح بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت ان مسائل کو سننا سب سے بڑی عبادت ہے. آپ نے اتنا بڑا کام کیا. یہ جو آپ کا وقت گزرا ہے نا، یہ بہت بڑا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے. ایک میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، پڑھایا جا رہا تھا، اور ایک میں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ ایک قرآن پڑھنے والوں کو اجر دیتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا میں اس حلقے میں نہیں جہاں دین مسائل سکھائے اور سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کیونکہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں تو لہٰذا میں اس حلقے میں بیٹھنا پسند کروں. تو یہ محبوب اللہ کے نبی کا حلقہ ہے. حضور کے ایک صحابی جن کا آخری وقت مجلس میں آ کے خوشخبری دی گئی کہ یہ آپ کے صحابی کا تھوڑا وقت رہ گیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ اجر مجھے ملے، ایسا کوئی عمل بتائیں. آپ نے فرمایا جہاں دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے ان حلقے والوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، تھوڑے وقت میں اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرمائے. تو دعا ہے مالک سے کہ اللہ آپ کی جھولیاں بھر دے، اللہ آپ کو اپنے گھر سے اتنا عطا کرے کہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے، آپ کی زندگی سے اللہ غم کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے. اللہ آپ کے گھر والوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اولاد کو نیک بنائے. اللہ آپ کی اولاد کا مستقبل روشن کرے. اللہ آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، بچوں کے نصیب اچھے، بچیوں کے نصیب اچھے ہو، کاروباری پریشانیاں دور ہو، رزق حلال نصیب ہو، اور تنگ دستیاں دور ہوں، محتاجی سے اللہ محفوظ رکھے، حادثات سے بچائے، نظر بد کے اثرات سے بچائے، حاسدین کے حسد کا نشانہ بننے سے اللہ بچائے، ظالم کے ظلم کا، فتنوں سے، لڑائی جھگڑے سے، چوری ڈکیتی سے، اللہ ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرماؤ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. 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 کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی ہم آپ نے بولا کہ جب ہم ہاتھ لیتے ہیں جی تو اگر یہ والا ہاتھ اٹھائے ہم جی مکروہ ہے. یہ آپ نے پہلے سے بتایا ہے. بس میں نے آپ سے عرض کیا تفصیل سے تو میں نے پوچھنا تھا. آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں. پوچھنا تھا ایک سوال. نہیں بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جب ہاتھ بندے ہوں ضرورت کے تحت آپ جو ہے وہ سیدھا ہاتھ استعمال نیچے والا ہاتھ نہیں پیچھے والا ہاتھ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بتا دیں گے. بہت شکریہ. ہاتھ ہے بھائی میں تو آ جاتا ہوں. اچھا جب میں فوراً پھر دعا مانگ کے فوراً اللہ سب ان کا نام عرفان بھائی. السلام علیکم. کرسی والوں کو بھی بتا دیا کرو تھوڑے بہت کہ بھائی وہ معاملہ ہم کیسے رکوع اور سجود کریں وہاں. اگلے اتوار انشاءاللہ کرسی والوں کو ہاں بتا دیں گے. کم سے کم ہماری بھی تو اصلاح ہو جائے کیونکہ بہت سے گھٹنے پہ گواں گواں کرتے رہتے ہیں. اگلے انشاءاللہ بہت سے ہاتھ نکالتے ہیں تو ہاتھ تو میری نظر میں تو نکالنے چاہیے کیونکہ سجدہ گھٹنے پہ تو نہیں ہوتا ہاتھ رکھ کے. اس کے لیے تو ہاتھ آگے ہی آتے ہیں وہ نکالیں. اب وہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا حساب کتاب صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم اس کے السلام. لیے بھی دیکھ لیں. ہاں 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 ہم تو آپ تک پوچھتے رہتے ہیں. آپ سے پوچھا کہیں تب جی یہ مسئلہ کیسے ہوگا. چلیں اگلے اتوار کو انشاءاللہ نماز بیٹھ کے نماز پڑھیں. السلام 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 یا رسول اللہ. السلام 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 یا حبیب اللہ. السلام 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 یا رسول اللہ. السلام السلام انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام. سب پکارو جھوم کر سرکار پر لاکھوں سلام. السلام 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 یا رسول اللہ. السلام 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 یا حبیب اللہ. بحبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. بحبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام. السلام 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 یا رسول اللہ. السلام 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 یا حبیب اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں. السلام 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 یا رسول اللہ.